بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کا جو عقائد کے عنوان سے آج جو بات کرنی ہے، اس سے پہلے چند باتیں میں آپ سے سوال کے طور پر پوچھ لوں تاکہ بات کی باتیں سمجھنا آسان ہو۔ بتائیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ 11۔ جی بولیے۔ 11۔ جی آپ کی کتنی ہیں؟ تو یہ سوال مزاح کے طور پر نہیں کہا گیا، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زوجہ ایک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات 11 ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوال آیا کیوں؟ دیکھو، یہ آج جو بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہی عنوان 2-3 ہفتے چلے گا۔ یہ جو اسلامی دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں اور بہت سے پڑھا لکھا طبقہ، ان کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ، ان لوگوں کو منتشر کر دے، الگ کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ عیاش پرست تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی جو آخری نبی ہیں، وہ عیش پرست تھے اور نفسانی خواہشات کے پیروکار تھے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ ہم سے کالجوں میں نوجوانوں سے یا کوئی اکیلے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، تمہارے نبی 11 شادیاں کیے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ تو اب آپ سے سوال ہے کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ اگر آپ کو یہ مجلس نہیں ہے تو اس مجلس کی برکت سے شاید ہو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے۔ اگر اس مجلس سے پہلے کا میں فرد ہوں، آپ بھی فرد، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 شادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے میں کوئی آدمی 1-2-3 شادی کر لیتا ہے تو ہم اسے بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 11 شادیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہوئی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ شہوت، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہیں، تو آپ ان کو نبی مان رہے ہیں۔ جو نبی 11 شادیاں کرے، اتنا عیش میں رہے، تو پھر وہ نبی کیسے؟ اب ایک سوال نوجوانوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ خود بتایا، پڑھے لکھے ہیں اور بہت زمانے سے دین سے متعارف ہیں آپ بتاؤ آپ کے دلوں میں کیا بات ہے؟ کوئی سوال بولے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی؟ کوئی بتائے۔ امت کے فائدے کے واسطے کرے وہ۔ جی، کیا فائدہ؟ اگر آپ ان سے کہیں، کن سے؟ جو آپ سے سوال کر رہا ہے، امت کے فائدے کے لیے 11 بیویاں، امت تو بہت بڑی ہے، تو امت کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کے سوال کا جو جواب آپ دیے، تو بتاؤ ہمارے دلوں میں یہ سوال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آنا چاہیے۔ کوئی آدمی کافر ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم بول نہیں پاتے، حالانکہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے باپ نے 2 شادی کیوں کی ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں گے، کیا کہ ہمیں کیا معلوم، ہر بات پوچھو گے۔ تو دوستو، یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت اس کے اوپر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کا بہت ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو، آج سنیں آپ، 2-3 ہفتے یہ پروگرام چلے گا، یعنی اس عنوان پر بات ہوگی، آپ اچھے طریقے سے اس کو سنیں۔ یہ اسلام ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلام نماز روزے کا نام ہے، عقائد بھی بہت اہم چیزیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اللہ نہ کرے کسی انسان کو رتی برابر بدگمانی پیدا ہو گئی، ایمان کا خطرہ ہے۔ اس کے نمازوں کا اعتبار نہیں، روزوں کا اعتبار نہیں، اس کی عبادتوں کا اعتبار نہیں، نبی کی ذات میں یہ دیکھو 11 بیویوں کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ازواج مطہرات۔ نبی اتنے شادی کیوں کیے؟ لیکن انہوں نبی کیا بولنے سکتے لے بول کو، اتنا بھی اگر وہ دل میں جگہ دیتا ہے تو خطرے کی گھنٹی۔ نبی کے بارے میں ادنا سے ادنا رتی جسے کہتے ہیں، اتنا بھی اگر بدگمانی کسی انسان کی ہو جاتی ہے تو ایمان کا خطرہ ہے، اس میں یہ پکی بات ہو۔ اس لیے دوستو، بات کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 بیویاں کیوں کی، وہ دوسرے نمبر پہ رکھ کے پہلی بات آپ سمجھے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب یہ بولنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں۔ کیا بول کر اللہ کیا بولتے ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے،
دو دو نہیں، دو دو پھر چار، تین تین چھ، پھر وہ ایک پھر مسئلہ ہے اس میں، بلکہ 2 سے یا 3 سے 4 سے۔ اب یہ 2 سے 3 سے 4 سے بول کر کون اعلان کر رہا ہے؟ ذرا بتاؤ پہلے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اشکال کی کیا ضرورت ہے کہ 4 شادیاں کیوں؟ یہ کیا بات ہے؟ باڑی بنانے والا بنایا، بعض باڑیوں کو 4 کی ضرورت پڑتی ہے، بعض باڑیوں کو 3 کی، بعض کو 1 کی، بعض کو اصل بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ باڑی بنانے والا جانتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم 2 بھی کر سکتے، 3 بھی کر سکتے، 4 حد ہے۔ اب جب بنانے والا بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، تو پھر اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ اصل پہلی بات اشکال ہی ختم۔ کیوں؟ نبی بولے تو کوئی اشکال ہو سکتا کہ بھئی نبی ایسا کیوں بولے، نعوذ باللہ، کہ 4 شادیاں کہاں کر سکتے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی 4 تک اجازت ہے۔ اب آگے دیکھیں، جب قرآن کہہ رہا ہے 4، تو اس کا مطلب معلوم ہوا کہ باڑی بنانے والا جانتا ہے کہ جس باڑی کو میں بنا رہا ہوں اس پر اتنا وزن ڈھویا جا سکتا ہے۔ کمپنی والا باڑی بنانے والا بولتا ہے کہ اس کے اندر اتنی آپ وزن، اس کے اندر اتنا وزن ڈال سکتے ہیں۔ آگے چلیں آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ امت کے لیے 4 کی حد کیوں؟ نبی کے لیے 11 کیوں؟ آگے اب سنیں آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا، تبلیغ احکام، تزکیہ نفوس، ابلاغ قرآن۔ تبلیغ احکام، تزکیہ قلوب، ابلاغ قرآن، یہ 3 بڑے اہم مقاصد ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کے۔ معلوم ہوا تبلیغ احکام، احکام کو پہنچانا، اللہ کے حکموں کو بندوں تک پہنچانا، اور تزکیہ قلوب، لوگوں کے دلوں کو باطل سے پاک کر کے اللہ کی محبت دل میں بٹھانا، اس کو پاکی کہتے ہیں۔ دل کی پاکی کیا؟ دل کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک کر کے ایک اللہ کی محبت کو بٹھانا، یہ تزکیہ ہے۔ جو ہم لوگ یہاں جڑ رہے ہیں وہی مقصد ہے۔ تو تزکیہ قلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا کام ہے۔ دوسرا ابلاغ قرآن، قرآن کو پہنچانا، قرآن کو پھیلانا، پڑھا۔ یہ 3 مقاصد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے یہ 3 بڑے اہم مقاصد ہیں۔ ایک بات آگے دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کو صرف قولاً نہیں بلکہ فعلاً بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اور رہبری فرمائی۔ یعنی بول کو خالی اللہ کے نبی تم نماز ایسا پڑھو، شادی ایسا کرو، ایسا ایسا کرو نہیں، بلکہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کر کے بتایا کہ ایسا نکاح کرو، نماز پڑھ کے دکھایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ ہر عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قول سے بھی بتایا، فعل سے بھی بتایا۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات آپ سمجھیں، انسان کے زندگی کا کوئی شعبہ یا کوئی لمحہ یا کوئی کام ایسا نہیں جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو۔ کیا بولو؟ زندگی، انسان کے زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی لمحہ، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو۔ ایسا کوئی کام ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ پورے دین کو دیکھ لیں، آپ کوئی ایسا کام جو اس میں نبی کی بات ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے طریقے سے بھی کیا بھی کر لے سکتے ہیں، ایسا کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، بال بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، شادی بیاہ کیسے کرنا، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسا رہنا، اس سے لے کر ایمانیہ سے لے کر پیشاب، بیت الخلاء، غسل تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ یہ دین کا کمال ہے۔ اس دین کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ضرورت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ، کن ہاتھ سے دھونا، کن انگلیوں سے صاف کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ یہ اسلام کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا اور ایک چوتھی چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دین مبارک، یعنی دن صحابہ کے سامنے رہتا تھا، لیکن رات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابہ کے سامنے نہیں رہتی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام درون خانہ یعنی اندر گھر میں کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا سلوک کیسا تھا،
بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک کیا تھا، ان کے حقوق کیا تھے. گھر میں کوئی آتا اور کوئی آ کر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتی تو آپ اس کا جواب کیسے دیتے، اور ازدواجی زندگی کے خصوصی جو مسائل ہیں وہ کیا تھے، اب یہ بھی معلوم ہونا ہے. دن تو صحابہ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اللہ کے صحابہ کے سامنے رہتے تھے، اب پورا جو دین ہوتا تھا، لیکن رات کا دین یعنی رات کے حصے والا جو دین ہوتا تھا وہ کیسے پتہ چلے. تو ان 4-5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متعدد یعنی کئی نکاح کرنے پڑے. میں لفظ پہ بول رہا ہوں، کئی نکاح کیے نہیں، کرنے پڑے. اس میں آپ کو ایک میسج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے نکاح کر لیے نہیں، کرنا پڑا تبلیغ دین کی وجہ سے، تاکہ امت کو مستورات کا علم بھی، ازدواجی زندگی کا علم بھی، حسن سلوک کا یعنی بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا یہ دین بھی ملے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متعدد نکاح کرنے پڑے، کرے نہیں. ٹھیک، آگے اب بڑھیں. اللہ کے نبی علیہ متعدد نکاح کی حکمت کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے وقت میں برکت دے کہ متعدد نکاح کیوں ہے اسلام میں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حکمت، 3 حکمتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک حکمت تو بہت اہم ہے، ذرا توجہ سے سن لے. کہا کہ پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے دنیا میں؟ بولو، جان ہے، مال ہے؟ بولو اور بولو. سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے. اس کے بعد دوسرا سرمایہ کیا؟ تقوی، طہارت. ایک آدمی کے پاس بہت نعمت ہے، ایمان کی کمی ہے، کیا فائدہ؟ ایک آدمی کے پاس بہت دولت ہے، تقوی نہیں ہے، کیا فائدہ؟ تو کہا کہ سب سے بڑا سرمایہ دنیا میں ایمان اور تقوی، طہارت ہے. اللہ نے بعض باڑیوں کو یعنی بعض اشخاص کو قوی الشہوات بنایا ہے. کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت نفس زیادہ رکھا ہے. اگر اسلام یہ کہتا کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو تو کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے. میں اپنی مثال بتا رہا ہوں، خیر آگے کچھ بات کر کے میں اپنی مثال بولوں گا کہ اگر اس سے کہا جا رہا ہے قوی الشہوت ہے، اللہ نے اس کو وہ صفت زیادہ دے رکھی ہے، اگر شریعت کہہ رہی ہے کہ ایک پہ اکتفا کرو، تو اب مسئلہ آتا ہے عورت کے ایام کا، تو ان دنوں میں کیا حال ہو. اگر حمل کا زمانہ آتا ہے تو پھر 9 مہینے اس میں وہ مسئلہ، اور پھر جب دنیا میں کوئی ولد آتا ہے تو کہا کہ 40 دن تک پھر اس کا ایک مسئلہ. تو کیا ہو ان دنوں میں، کیا ہو. ایک عرب کی جماعت آئی تھی، عرب کی جماعت آئے تھے، ترجمہ ہمارے سر تھا تو ہم لے کے گئے تو اس نے باتوں میں پوچھا کہ تیری کار کہاں ہے. میں یہ بات سمجھانے کے لیے وہ واقعہ سنا رہا ہوں، تیری کار کا یعنی 4 ویلر کا ہے. کہا کہ نہیں ہے، یہی ہے. تو ہماری جو گاڑی ہے اسی پر اسے بٹھایا تو اسے بیٹھنا سمجھ بھی نہیں آ رہا کیسے بیٹھوں، وہ پورا اٹھا کے. خیر اس نے کہا کہ بس یہی ہے، کیا تجھے مسجد والے تجھے کار نہیں دیے ہیں؟ ہمارے یہاں تو امام کو دیا جاتا ہے، بڑی کاریں دی جاتی ہیں. تو کہا کہ نہیں ویسا نہیں. تو پھر اس نے پوچھتے تیری تنخواہ کیا ہے؟ تو اس نے بھی تنخواہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی تنخواہ بتائی 1.5 لاکھ روپے. تو ہماری پوری سال کی بھی نہیں بلکہ 2-3 سال کی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے ایک جو سوال کیا جو اس وقت موضوع ہے، اس نے کہا کہ تجھے کتنی بیویاں ہیں؟ تو وہی جواب جو آپ لوگ دیں گے وہی ہم بھی دیے. تو اس نے جو سوال کیا، ان ایام میں جن دنوں میں گھر والی کو نماز نہیں ہوتی اس وقت تم کیا کرتے ہو، اس کا سوال تھا. آج وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو قوی الشہوہ ہوتے ہیں، اگر اسلام ان سے کہتا کہ ایک ہے تو ان دنوں میں کیا کرو گے، حمل کے زمانے میں کیا کرو گے. اسی لیے قوی الشہوہ لوگ ان ایام میں بھی عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں جو حرام. یہ بہت سے اس میں ہے، اللہ معاف کرے. خیر آگے بڑھ. تو قوی الشہوہ جو ہوتا ہے اگر اس سے کہا جائے ایک پہ اکتفا کرو تو وہ پرہیزگاری کا دامن چھوڑ دے گا. ایسا ہو رہا ہے.
ایک پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پہ اکتفا کر رہے ہیں، ان کی نظروں کو دیکھو، ان کے دل کو جھانک کے دیکھو، اندازہ ہوگا کہ وہ کتنوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی اسلام کی کہ وہ اس کا پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسری حکمت یہ بتائے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ایک آدمی کو اولاد کی کثرت کی خواہش ہوتی ہے تو وہ متعدد نکاح کرے گا تو اس کی وہ خواہش پوری ہوگی، تو اسلام اس کو آزاد کر رہا ہے۔ تیسری حکمت یہ بتائی ہے جس کی نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تو کہا کہ تم زیادہ اولاد والے بنو تاکہ میں کل فخر کر سکوں۔ تو ایک آدمی کو 2-3 گاڑیاں ہیں تو عاجزی سے بات کرے گا کہ جی فخر سے بولے گا، دو گھر ہیں تو 3 گھر ہیں تو کیا بولے گا؟ الحمدللہ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تاکہ نظر نہ لگے، الحمدللہ 2 گھر ہیں 3 ہیں۔ اب یہ بھی ایک فخر کی چیز ہے، الحمدللہ مجھے بولنے بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حکمتیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کام کی باتیں ہی کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے بیچ میں کچھ اشارات کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 حکمتیں جس کی خواہش اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ تم میری امت جب زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا اور امتوں پر، تو امت زیادہ ہونے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ یہ 3 حکمتیں بیان کی۔ اب آگے دیکھیں آپ، اب ایک سوال، اللہ کے نبی علیہ السلام کو 11، اب امت زیادہ ہونا کا تو ہمارے بھی ایک 12 کی 13 کی بولے تو گیا سنا تاکہ امت اور بڑھتی نہ۔ تو دیکھو اس میں جو 4 کی حکمت ہے قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 چیزیں ہیں، وہ 2 چیزیں امت میں نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو 4، نبی علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام کو علماء نے لکھا ہے اللہ نے اختیار دیا تھا تم کتنے بھی نکاح کرو، آپ کو حد نہیں ہے، آپ کی امت کو حد ہے۔ اللہ نے نبی کو اختیار دیا تھا۔ معلوم ہے داؤد علیہ السلام کو کتنی بیویاں تھیں؟ سنے کبھی؟ 100 تو بتانے کے لیے 100 سے زائد بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 20 سے زیادہ بیویاں تھیں، سمجھ میں؟ تو اور غیروں میں تو بہت ہیں، کسی کے 1000 ہیں، کسی کے 2000 ہیں، لاکھوں میں بھی کوئی بتا رہے کہ تو ان کا نکاح نہیں ہے، جو ملے وہ ختم۔ تو خیر، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بیویوں کی، یعنی آپ کا حد نہیں ہے کہ آپ کتنے بھی، انحصار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کو کہا کہ 4۔ وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے کام کی اور حکمت کی بات لکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ شادیاں کرنا کمال نہیں ہے، نبھانا، حقوق ادا کرنا اصل ہے، حق تلفی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی کو 11 کیوں کہا؟ کہ اس میں 2 حکمتیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی کی حق تلفی کرتے، یعنی کسی کا حق ادا نہ کرتے، تو آپ صاحب وحی تھے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا تھا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ حالات آئے، نبی علیہ السلام بھی خود پریشان ہوئے کہ اللہ کیا کرے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ جو تہمت لگائی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام صاحب وحی تھے، جس کی وجہ سے اگر 100 بھی بیویاں ہوتی، اگر حق تلفی کسی کی ہوتی تو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ حق تلفی ہو رہی ہے، اب امتی کو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء پورے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کو اگر 100 بیویاں بھی ہوتی تو حق تلفی نہیں ہوتی، گناہ کا کام ان سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی معصوم ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات، اچھا نبی علیہ السلام کتنے بیویاں کر سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو مردانگی دی ہے، کتنی رکھو رہتی بولو، اندازہ ہے آپ کو؟ 40۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو مردانی طاقت دی گئی ہے جنتی 40 مردوں کی دی گئی ہے۔ کتنے؟ جنتی 40 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ اگر ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دی گئی ہے
تو اس حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت دی گئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے اگر کرنا چاہتے تو 4000 عورتوں کو نکاح کر کے ان کے حقوق ادا کر سکتے. کتنے؟ 4000 مردوں کی طاقت اللہ دنیا کے. جنت کے ہے تو 40 مردوں کی. اور جنت میں جو مردوں کی جو طاقت ہوتی ہے دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہے. اس حساب سے کتنے ہوئے؟ 4000. تو حق یہ بنتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے نکاح کرتے. لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، ضبط ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 پر اکتفا کیا، اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا. ان باتوں کو یاد رکھیں. انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتے انشاءاللہ پروگرام چلے گا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق.